بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز وضو کی سنتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ پچھلی ویڈیو کے اندر وضو کے فرائض کا ذکر کیا گیا، ان کے جو مسائل تھے ان کو بھی ذکر کیا گیا۔ آج انشاءاللہ العزیز وضو کی سنتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ نمبر 1، وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو ہو جائے گا ثواب نہ پائے گا۔ یعنی آپ کا وضو ہے، وضو پر آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا۔ پہلے آپ کا وضو تھا، پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ثواب پانے کی نیت سے آپ نے دوبارہ کیا کیا؟ وضو کیا، تو یہ کیا ہے؟ باعث ثواب ہے اور یہ سنت ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ سے شروع کریں، اور اگر وضو سے پہلے استنجا کریں تو قبل استنجا بھی بسم اللہ کہیں، مگر پخانہ میں جانے یا بدن کھولنے سے پہلے کہیں۔ نجاست کی جگہ اور بعد ستر کھولنے کے زبان سے ذکر الہی منع ہے۔ یعنی استنجا میں جانا سے پہلے جو ہے آپ بسم اللہ پڑھ لیں، بعد میں بھی پڑھ لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ اور آپ نے جب واش روم کے اندر کہیں نجاست والی جگہ کے اوپر جس جگہ آپ نے پیشاب کرنا ہے وہاں پر جب آپ چلے گئے وہاں پر بسم اللہ بھی نہ پڑھیں، ذکر الہی بھی نہ پڑھیں۔ اکثر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں دعا پڑھ لیں، دعا بھی کچھ بھی نہیں پڑھنا آپ نے۔ کیوں؟ کہ وہ شیطان کا گھر ہے۔ اس سے پہلے باہر کھڑے ہوئے پہلے واش روم سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ جب واش روم سے باہر نکلیں تو غفرانک کہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اور شروع یوں کریں کہ پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئیں۔ یہ گٹیں ہیں، یہاں پر آپ نے پورے ہاتھ 3 مرتبہ دھونا جو ہے یہ سنت ہے۔ اگر پانی بڑے برتن میں ہو اور کوئی چھوٹا برتن بھی نہیں کہ اس میں پانی انڈیل کر ہاتھ دھوئے، تو اس سے چاہیے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر صرف وہ انگلیاں پانی میں ڈالے، ہتھیلی کا کوئی حصہ پانی میں نہ پڑے، اور پانی نکال کر دائنا ہاتھ گٹے تک 3 بار دھوئے۔ پھر دھونے کے بعد ہاتھوں کو جہاں تک دھویا ہے بلا تکلف پانی میں ڈال سکتا ہے، اور اس سے پانی نکال کر بایاں ہاتھ دھوئے۔ پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے۔ دائیں ہاتھ کی جو 3 انگلیاں یہ انگلیاں ہیں، یہاں تک آپ نے پانی کے اندر ڈالنا، یہ ہتھیلی نہیں ڈالنی آپ نے، یہاں تک صرف یہ جو انگلیاں ہیں نا، یہ پیٹ یہاں تک آپ نے ڈالنا ہے، اور اس سے پانی لے کر دوسرا ہاتھ دھونا ہے آپ نے سیدھا۔ اس کو دھونے کے بعد پھر آپ نے جتنا اس کو دھویا ہوگا، اس ہاتھ کے دھونے کے بعد پھر اس کو اچھی طرح دھو لیں، پھر دھونے کے بعد اندر سے پانی لیں۔ ایسا نہیں ہے، آگے مسئلہ آئے گا، آپ سماعت فرمائیں گے کہ آپ جنبی حالت میں آپ کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، یا برتن ہونے کے باوجود آپ ایسے ہی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں، چلے ایسے وضو کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ تب ہے جب آپ کے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی برتن موجود نہ ہو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ہاتھ میں کوئی نجاست نہ لگی ہو اور نہ کسی طرح ہاتھ ڈالنا جائز نہیں، ورنہ کسی طرح بھی ہاتھ ڈالنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاتھ ڈالے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، وہ پانی کسی کام کا نہیں رہے گا، وہ مائع مستعمل ہو جائے گا، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، وہ آپ اپنے وضو کے استعمال میں پھر نہیں لا پائیں گے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر چھوٹے برتن میں پانی ہے یا پانی تو بڑے برتن میں ہے مگر وہاں کوئی چھوٹا برتن بھی موجود ہے اور اس نے بے دھویا ہاتھ پانی میں ڈال دیا، بلکہ انگلی کا پورا یا ناخن ڈالا، تو وہ سارا پانی وضو کے قابل نہ رہا، مستعمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ سماعت فرمایا آپ لوگوں نے کہ برتن ہے، اس کے بعد آپ نے ایک انگلی کا یہ ایک ناخن ڈالا یا ایک پورا ڈالا، تھوڑا سا بھی آپ نے اندر ڈالا، تو وہ سارا کا سارا پانی کیا ہو گیا؟ مائع مستعمل ہو گیا، آپ کے وضو کے لائق نہیں رہا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ یہ اس وقت ہے کہ جتنا ہاتھ پانی میں پہنچا اس کا کوئی حصہ بے دھلا ہو، ورنہ اگر پہلے ہاتھ دھو چکا ہو اور اس کے بعد حدث نہ ہوا ہو
تو جس قدر حصہ دھلا ہوا ہو اتنا پانی میں ڈالنے سے مستعمل نہ ہوگا، اگرچہ کونی تک ہو، بلکہ غیر جنبی نے اگر کونی تک ہاتھ دھو لیا تو اس کے بعد بغل تک ڈال سکتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ پر کوئی حدث باقی نہیں۔ ہاں، جنبی کونی سے اوپر اتنا ہی حصہ ڈال سکتا ہے جتنا دھو چکا ہے کہ اس کے سارے بدن پر حدث ہے، یعنی بغیر جنبی نے جتنا بازو دھویا ہے، مثال کے طور پہ کونیوں تک اس نے بازو دھویا ہوا ہے تو وہ بغلوں تک ڈال سکتا ہے۔ اگر بندہ جنبی ہے، غسل اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، تو اس نے جتنا ہاتھ دھویا ہوگا وہ صرف اتنا ہی ڈالے گا، اس سے اوپر نہیں ڈالے گا۔ اگر اوپر ڈالے گا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، کیوں؟ اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ پاک نہیں ہے۔ تو خدا را یہ غلطیاں ہمارے اندر، معاشرے کے اندر، ہمارے علاقوں میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں یہ بڑی مشہور ہو چکی ہیں۔ ہم توجہ ہی نہیں دیتے ایسی چیزوں کے پر، یقین جانیں۔ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پتہ نہیں صبح سے لے کر، کوئی بندے تو ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس پانی کی بہت قلت ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک اسی کے ساتھ اسی وضو کو چلاتے ہیں، تو پھر وہ جب پانی آپ نے ناپاک استعمال کیا، آپ کا وضو نہیں ہوا، وہ تو پھر سارے کا سارا دن بیکار گیا، آپ کی نیکیاں برباد ہوگی۔ اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کی نیکیاں برباد ہوں، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ اچھی طرح وضو کریں، وضو کرنے کے بعد صحیح طریقے سے نماز ادا کریں، تاکہ ان کی جو عبادت ہے وہ قبول ہو۔ ان کی عبادت کیا ہو؟ قبول ہو، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے، استنجے کے قبل بھی اور بعد بھی۔ جب بندہ سوتا ہے، سونے کے بعد، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے، استنجا سے پہلے بھی اور بعد بھی، بعد میں بھی آپ نے ہاتھ دھونے ہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، کم سے کم 3 مرتبہ دائیں بائیں اور پھر نیچے کے دانتوں میں مسواک کریں، اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو لیں، اور مسواک نہ بہت نرم ہو نہ سخت، اور پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کی کڑوی لکڑی کی ہو، میوے یا خوشبودار پھل کے درخت کی نہ ہو، چنگلیا کے برابر موٹی ہو، اور زیادہ سے زیادہ 1 بلشت لمبی ہو، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو۔ جو مسواک 1 بالشت سے زیادہ ہو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مسواک جب قابل استعمال نہ رہے تو اسے دفن کر دیں یا کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں کہ کسی ناپاک جگہ نہ گرے۔ کہ ایک تو وہ اعلی ادائے سنت ہے، اس کی تعظیم چاہیے، دوسرا کہ منہ کے لیے ہم لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے، تو ایک تو اعلی سنت ہے، یعنی مسواک جو ہے یہ سنت ہے۔ اچھا، مسواک کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے؟ اس کو کہتا ہے چھنگلیا، یہ انگلی جو دیکھ رہے ہیں اتنی موٹائی ہو، یا تو مسواک جو ہے زیتون کی ہو یا پیلو کی ہو، یا اس کے علاوہ کسی کڑوی لکڑی کی ہو، یعنی یہ خوشبودار جو پھل ہیں، پھول ہیں، ان کی نہ ہو، خوشبودار جو درخت ہیں ان کی نہ ہو، کڑوی لکڑی کی ہو، اور موٹائی اتنی ہو، اور یہ 1 بلشت یا یہاں سے لے کر یہاں تک اتنی لمبی ہو۔ اس سے زیادہ اگر لمبی ہوگی تو اس کے اوپر کون بیٹھتا ہے؟ شیطان۔ اس کے اوپر کون بیٹھتا ہے؟ شیطان۔ اور اس سے چھوٹی بھی نہ ہو کہ ہاتھوں میں پکڑی نہ جائے، یعنی اتنی 1 بالشت ہو کہ اچھی طرح ہاتھ میں آ جائے اور آپ اس سے مسواک کر پائیں۔ مسواک دائیں ہاتھ سے کریں اور اس طرح ہاتھ میں لیں کہ چھنگلیاں مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر ہوں، اور انگوٹھا سر پر نیچے ہو، اور مٹھی نہ باندھیں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، پنسل یا مسواک میرے پاس فی الحال نہیں ہے ابھی، تو میں ویسے ہی آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں کہ مسواک آپ لوگوں نے پکڑنی کیسے۔ یہ آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہ تو وہ جو جگہ ہوگی، بلکہ یہ سیدھا ہاتھ ہے، سیدھے ہاتھ سے آپ لوگوں نے مسواک کرنی۔ یہ انگوٹھا جو ہے آپ نے وہ جو منہ کے اندر آپ نے وہ جگہ مسواک کی رگڑنی ہے نا، دانتوں کے اوپر لگانی ہے، اس کے نیچے ہو ایسا انگوٹھا، اور یہ 3 انگلیاں اوپر ہو اور یہ انگلی نیچے ہو، یہ چھنگلیا جو ہے یہ نیچے ہو، اور یہ 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہو، یعنی آپ نے ایسے پکڑا ہو مسواک کو، یہ دیکھ رہے ہیں، ایسے آپ لوگوں نے پکڑا ہو، یہ 3 انگلیاں اوپر ہو اور یہ انگوٹھا
نیچے کی طرف سے ہو مسواک کے تو آپ نے مسواک کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر میں وہ آپ کو طریقہ پریکٹیکل کر کے بتا دوں گا کہ سنت طریقہ کیسے ہے، کیسے مسواک کرنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں، لمبائی میں نہیں۔ چت لیٹ کر مسواک نہ کریں، یعنی سوئے ہوئے تو آپ مسواک کو لگے ہوئے ہیں، سو کر چت لیٹ کر مسواک نہیں کرنا، اور دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرنا ہے۔ یہ دانتوں کی لمبائی ہے اور یہ چوڑائی ہے، یہ ایسے دانت نیچے کو لگے ہوئے نا، یہ لمبائی ہے ان کی اور یہ چوڑائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ چوڑائی ہے۔ تو چوڑائی میں مسواک کریں، کیا کریں؟ چوڑائی میں مسواک کریں، لمبائی میں مسواک نہ کریں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، پہلے دائیں جانب کے اوپر کے دانت مانجیں، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر دائنی جانب کے نیچے کے، پھر بائیں جانب کے، یعنی پہلے اوپر کے پہلے لگانے ہیں، پھر دوسری سائڈ کے اوپر کے لگانے ہیں، پھر نیچے والی سائڈ کے لگانے ہیں، پھر اس سے نیچے والی سائڈ کے لگانے ہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لیں، یوں ہی فارغ ہونے کے بعد دھو ڈالیں، اور زمین پر پڑی نہ چھوڑ دیں بلکہ کھڑی رکھیں اور ریشے کی جانب اوپر ہو، یعنی جو آپ نے مسواک منہ کے اندر جو حصہ ڈالا نا، جب مسواک کر لیں گے تو اس کو اچھی طرح دھو کے پھر دیوار کی ٹیک یا کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں کہ اس کا جو آپ نے منہ کے اندر جو حصہ مارا وہ اوپر ہو، وہ کس سائڈ پر ہو؟ اوپر ہو۔ یا اور اس سے منع فرمایا گیا کہ مسواک کو بعض اوقات ہوتے ہیں مسواک کیا اور ایسے پھینک دیا، اگلے دن جا کے اٹھایا یا ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین کپڑے سے دانت مانج لیں، یوں ہی اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لیں۔ سبحان اللہ، جن کے دانت ہیں اور ان کے پاس مسواک نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ انگلی کے ساتھ دانت مانج لیں یا سخت سنگین کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ مانج لیں۔ اور بعض اوقات کچھ لوگوں کے تو بیچاروں کے دانت نہیں ہوتے، اللہ ان کو بھی دانت عطا فرمائے۔ یقین جانیے، اس سے پوچھیے جس کے دانت نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کریں، اور مسواک ایسی نعمت ہے کہ دانتوں کی بیماریوں سے ہمیں بچا کے رکھتی ہے اور منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، بدبو کو ختم کر دیتی ہے۔ پہلے بھی میں نے احادیث مبارکہ میں پہلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے بیان کیا تھا، احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر ہوا۔ اگلا مسئلہ آپ لوگ سماعت فرمائیں، مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے۔ نماز کس کے لیے؟ مسواک جو یہ نماز کے لیے سنت نہیں ہے بلکہ وضو کے لیے۔ تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں، جب تک کوئی حدث وغیرہ کوئی عمل ایسا لائق نہ ہو گیا ہو، اور نہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہے۔ البتہ اگر وضو میں مسواک نہ کی تھی تو اب نماز کے وقت کر لے، یعنی وضو کے لیے مسواک کرنا جو ہے یہ سنت ہے، نماز کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ صبح کے وقت ہم لوگوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسواک بھی کیا، ہم لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی، ہمارا وضو نہیں ٹوٹا، ہم نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اب ان نمازوں کے لیے مسواک کرنا سنت نہیں ہے۔ سنت کس کے لیے؟ وضو کے لیے۔ جب آپ نے وضو کرنا ہے اس کے اندر آپ کا مسواک کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، پھر 3 چلو پانی سے 3 کلیاں کریں کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ کرے، یعنی غرارہ کر لے، حلق تک پانی پہنچائے۔ اگر روزہ دار نہیں ہے، یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 بار کلی کرنی ہے اور منہ کے ہر پرزے تک پانی پہنچے، اور غرارہ کرنا ہے۔ غرارہ اس بندے کے لیے جس کا روزہ نہیں ہے، جو روزے دار ہے وہ غرارہ نہیں کرے گا۔ یہ میری بات آپ نوٹ فرما لیں۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں یہ تھوڑی سی دیکھ کے کہ بھائی 3 بار کلی کرنی ہے، غرارہ کرنے، آگے بات نہیں سنتے، تو پھر وہ گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی میں نے ایسے کر لیا ہے، تو قاری صاحبان کہتے ہیں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کہتے ہیں جی میں نے فلاں علامت۔ تو اس طرح کے سوالات سے بچیں، جو بھی مسئلہ ہو اس کی ڈیٹیل تک جائیں، ایک بندے کو سنیں، اس کے بعد اسی مسئلہ کے دوسرے بندے کو بھی سنیں کہ اس مسئلے میں اس کا کیا رائے ہے، کیا رد عمل ہے، پھر جا کے اس کے اوپر
اپلائی کریں، اس پر عمل کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، اگر روزہ دار نہ ہو تو ناک کی نرم ہڈی جو جڑ ہے وہاں تک پانی پہنچائے، اگر روزہ دار ہو تو پھر جڑ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، پھر جڑ تک پانی نہ پہنچائے، اور یہ دونوں کام دائیں ہاتھ سے کرے، پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ یہ دونوں کام منہ میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ کس ہاتھ سے؟ یہ سیدھے ہاتھ سے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ پھر الٹے ہاتھ کی یہ جو چنگلیاں ہے اس سے آپ نے ناک وغیرہ کو صاف کرنا ہے، الٹے ہاتھ سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ناک صاف کرنا ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کریں بشرطیہ کہ احرام باندھے ہوئے ہو، یوں کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کریں اور سامنے نکالیں۔ منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کریں۔ شرط کس چیز کی لگائی ہے؟ جب آپ لوگوں نے احرام باندھو تو تب آپ نے خلال نہیں کرنا۔ احرام کی حالت میں آپ لوگوں نے خلال، داڑھی کا خلال آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ داڑھی کا خلال آپ لوگوں نے نہیں کرنا، اور خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گردن سے ایسے، گردن سے انگلیاں ڈالیں اور اوپر کی طرف ایسے نکال دیں، یہ خلال کرنے کا طریقہ ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے کریں، اس طرح کہ دائیں پاؤں میں چھنگلیاں سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں۔ یعنی یہ بائیں ہاتھ کی یہ جو چھنگلیاں ہے، یہ سیدھے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، پہلے سیدھے پیر کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد الٹے کی طرف آنا ہے۔ انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کرے، اور اگر بلا خلال کیے پانی انگلیوں کے اندر سے نہ بہتا ہو تو خلال فرض ہے۔ اچھی طرح آپ نے پیر دھو لیے، بعض اوقات کچھ لوگوں کی انگلیاں سے جڑی ہوتی ہیں، ملی ہوتی ہیں ایسے پاؤں کی انگلیاں، تو وہ توجہ نہیں دیتے، وہ جڑی رہتی ہیں، وہاں اس جگہ پر پانی نہیں جاتا، تو فرمایا گیا تو ان لوگوں کے لیے خلال کرنا فرض ہے۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خلال کرنا فرض ہے، ان لوگوں کے لیے خلال کرنا فرض ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، جو اعضاء دھونے کے ہیں ان کو 3 بار دھوئیں، ہر مرتبہ اس طرح دھوئیں کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے، ورنہ سنت ادا نہ ہوگی۔ ورنہ کیا ادا نہ ہوگی؟ سنت ادا نہ ہوگی۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر یوں کیا کہ پہلی مرتبہ کچھ دھل گیا اور دوسری بار کچھ اور تیسری دفعہ کچھ، تینوں بار میں پورا عضو دھل گیا تو یہ ایک ہی بار دھونا ہوگا اور وضو ہو جائے گا، مگر خلاف سنت۔ یعنی سنت ہے کہ سارے اعضاء کو ایک مرتبہ اچھی طرح، یعنی دھونا تو 3 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ جب دھونے تو سارے کو اچھی طرح دھونا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بازو ہے ہمارا، آپ نے یہاں تک ہاتھ دھو لیے، یہ جگہ رہ گئی، پھر اگلی بار دھوئی، یہ بھی دھل گئی اتنا، پھر یہ تھوڑی سی یہ رہ گئی، پھر تیسری مرتبہ یہ دھوئے، آپ کہیں گے کہ یہ سنت ادا ہوئی۔ یہ سنت ادا نہیں ہوئی، یہاں سے لے کر تو پورے ہاتھ تک اچھی طرح پانی بہائیں، یہ ایک مرتبہ ہوا ہے۔ یہ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اسی طرح دھوئے، پھر یہ جا کے آپ لوگوں کی سنت ادا ہوگی۔ اگر 3 مرتبہ آپ دھوئیں گے، وہ بازو تو سارا ہمارا دھل گیا، گیلا ہو گیا، 2 بوندے پانی بہہ گیا اس میں سے، وہ آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ کی سنت ادا نہیں ہوئی۔ آخری مسئلہ سماعت فرمائیں، پورے سر کا ایک بار مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا، اور ترتیب کے پہلے منہ پھر ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئے۔ اگر خلاف ترتیب وضو کیا یا کوئی اور سنت چھوڑ گیا تو وضو ہو جائے گا، مگر ایک آدھا دفعہ ایسا کرنا برا ہے۔ کیا ہے؟ ایسا کرنا برا ہے، اور ترک سنت موقدہ، اور ترک سنت ہے، سنت موقدہ کی عادت ڈالی تو گناہ گار ہے، اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسح سنت ہے اور دھونا مستحب ہے، اور اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے۔ یعنی وضو آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہاتھ دھوئے ہیں تو پھر آپ کہیں گھومنے چلے گئے ہیں، پھر واپس آ گئے، وہ ہاتھ خشک ہو گئے،
پھر اس کے بعد آپ نے منہ دھو لیا، آپ یہ سوچ رہے تھے کہ یار ہاتھ تو میں نے دھوئے ہوئے تھے، یعنی یہ بازو لگا لیں پورے، یہ جو فرض ہے آپ اس طرح کریں، تو اس طرح نہیں کرنا۔ ہاتھ دھوئیں، ہاتھ خشک ہونے سے پہلے کلی کر لیں، ناک میں پانی چڑھا لیں، ناک میں پانی چڑھایا، کلی کی، یہ ابھی خشک نہیں ہوئے، چہرہ دھو لیں، ابھی چہرہ دھو کے فارغ ہوئے، ہاتھ دھونا شروع کر دیں، تو چہرہ خشک ہونے سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھو لینے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اسی طرح یہ پورا پروسیس آپ نے طے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل وضو کے مستحبات کے اوپر گفتگو ہوگی۔ جن احباب کو جو بھی مسئلہ ہو، جو سمجھ نہ آئے، جو بھی مسئلہ ہو، آپ لوگوں نے وضو کے حوالہ سے مجھے آگاہ کرنا ہے۔ جو بھی آپ ویڈیو دیکھیں اس میں کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آتی یا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ دیا کریں کہ یہ مسئلہ ہمیں درکار آ رہا ہے، اس کا جواب بتا دیں، تو انشاءاللہ العزیز بندہ نچیز یا تو خود آپ کو جواب عطا فرمائے گا۔ اگر میرے علم میں نہیں ہوا تو انشاءاللہ العزیز میں مفتیان کرام، علماء کرام کی مدد سے آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت